نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک شخص نے حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یا سیدی، آپ نے نکاح کیوں کیا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ عبد القادر تم نکاح کر لو۔ اللہ عز و جل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ عز و جل نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائیں، جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی ہے۔ حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بیویاں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات سے فیض یاب تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھیں تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو روشنی فوراً غائب ہو گئی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اسی لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والدہ محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تھیں تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا خوبصورت کرامات ہیں حضور غوث پاک کی اور حضور غوث پاک کی نیک سیرت بیویوں کی، سبحان اللہ! ایک دفعہ جیلان میں قحط سالی ہو گئی۔ لوگوں نے نماز استسقا پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی، تو لوگ آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدنا ام عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ وہ اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب العالمین، میں نے تو جھاڑو دے دیا اور اب تو چھڑکاؤ فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشک کا منہ کھول دیا جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو ایسے حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! جن کے منبر بنی گردنیں اولیاء، جن کے منبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ سید و عالی نسب در اولیاء اسد، نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ اسد۔ سبحان اللہ! حضور غوث پاک کی کرامت کی کیا ہی بات ہے۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیرانی پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مستحب الدعوات تھے، یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی فرماتے تھے، جو بھی دعا مانگتے تھے، آپ کی سب دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ عز و جل اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ عز و جل
اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات روپذیر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی سنجاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے سرداروں میں سے منفرد ہیں، اولیاء اللہ میں سے ایک فرد ہیں۔ اللہ عز و جل کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدیہ ہیں۔ وہ شخص نہایت نیک بخت ہے جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ وہ شخص ہمیشہ شاور ہے جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔ وہ شخص ہمیشہ خوش رہے جس نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں رات بسر کی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، بعض اوقات آدمی کرامات اولیاء کے معاملے میں شیطان کے وسوسے میں آ کر کرامات کو عقل کی ترازو میں تولنے لگتا ہے اور یوں گمراہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کرامت کہتے ہی اس خرق عادت بات کو جو عقلاً محالاً یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا صدور ناممکن ہو، مگر اللہ عز و جل کی عطا سے اولیاء کرام اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں بسا اوقات صادر ہو جاتی ہیں۔ نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارحاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں۔ عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں۔ نیز کافر یا فاسق سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو اسے استجرات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کی کیا ہی بات ہے۔ بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے دل میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت عنایت فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو حضور غوث پاک کے صدقے دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کوئی اچھی بات اگر آپ کے ذریعے کسی دوسرے تک پہنچے گی اور وہ آگے بھی پہنچائے گا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اسے شیئر کیجیے اور ثواب کمائیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بدلو میری بھی تقدیر غوث الاعظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوث الاعظم دستگیر۔